الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ بحیثیت ڈاکٹر ہمیں زخمیوں اور کسی حادثے یا جھگڑے میں مرنے والے افراد کی رپورٹ لکھنا ہوتی ہے، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات رپورٹ لکھنے میں کوئی غفلت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے اور رپورٹ غلط لکھ دیتے ہیں، تو اس نقطہ نظر سے شرعی حوالے سے ہمیں بتائیں کہ قرآن و سنت کے احکام کیا ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایک ڈاکٹر کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مریض کی بیماری کی تشخیص بھی کرنا پڑتی ہے، ادویات بھی لکھنی پڑتی ہیں، ادویات کے استعمال کا طریقہ بتانا ہوتا ہے، اور اگر کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے یا جھگڑے میں کوئی شخص قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی موت کی وجوہات بھی بتانا پڑتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم معاملات ہوتے ہیں جن پر بہت سے دوسری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے، بالخصوص معاملہ جب عدالت کے اندر چلا جاتا ہے تو عدالت کے فیصلے کا دار و مدار ایکسپرٹ اوپینین پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی ماہرانہ رائے کیا دی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ کیس کمزور بھی ہو جاتا ہے اور کیس مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات میں جہاں ڈاکٹر کو میڈیکل رپورٹ دینی پڑتی ہے، اگر وہ غلط رپورٹ دیتا ہے تو دراصل وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس رپورٹ یا سرٹیفکیٹ کی حیثیت جو ہے وہ دراصل ایک گواہی کی ہے اور ایویڈنس کی ہے۔ اگر وہ درست لکھ کر دیتا ہے اپنے ضمیر کے مطابق جہاں تک اس نے تحقیق کی ہے، اور تحقیق کے بعد جو نتیجہ اس کے سامنے آیا وہ درست طریقے سے دیتا ہے، تو گویا اس نے سچی گواہی دی ہے، دیانتداری سے کام لیا ہے۔ لیکن اگر اس نے غلط رپورٹ لکھی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ بولا ہے، اور قرآن مقدس میں جھوٹی گواہی دینے والوں کے بارے میں ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ ہر جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور آپ نے اکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، ان میں شرک کا ذکر کیا، اس کے بعد والدین کی حقوق کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا الا و شہادت الزور، سنو یہ جو جھوٹی گواہی ہے یہ بھی بڑے گناہوں کے اندر بھی سب سے بڑے گناہوں میں شمار ہوتی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے شخص کی پکڑ اور گرفت ہوگی۔ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا والذین لا یشہدون الزور، کہ اہل ایمان جن کے اندر ایمان ہے ان کے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہ دیں۔ ایسے لوگ سچی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اہل ایمان کی یہاں پر بہت سی اور صفات جو ہیں وہ ذکر کی گئیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے حقیقی بندے، اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور غرور کی چال ان کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کی جو چال ہے وہ اس کی شخصیت کی غمازی کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کس طرح کی شخصیت ہے۔ متکبر شخص ہے تو اس کی چال، اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ایک شخص کے اندر اگر تواضع اور انکساری ہے تو اس کی چال ڈال اور اس کی گفتگو کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو پہلی خوبی ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہلوں سے واسطہ پیش آ جائے، کوئی آدمی جہالت پر اتر آئے، خواہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جہالت پر اتر آئے اور جاہلانہ طرز عمل اور رویہ اختیار کرنا شروع کر جائے، تو یہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں آگے ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے،
تو یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے کہ ان سے بچنا یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز یا سب سے بڑا گناہ اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے وہاں امانت کے اندر خیانت بھی ہے۔ تو امانت کے اندر یہ ایک امین ہوتا ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں امانت ہوتی ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر درست طریقے سے تشخیص کرنے کے بعد جو طبی نتائج اس کے سامنے آتے ہیں ان کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے کہ اس شخص کی موت کا سبب جو ہے وہ کسی شخص نے اس کو زہر دی ہے یا کسی شخص کی گولی کا نشانہ بنا ہے یا خودکشی کی ہے۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کا تعین جو ہے وہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ درست طریقے سے اگر سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی نوعیت کا جرم نہیں ہے بلکہ سنگین نوعیت کا جرم ہے۔ بالعموم ہمارے ہاں ڈاکٹر حضرات جو ہیں اس معاملے میں بہت غفلت برتتے ہیں، اور عام تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا، کسی آدمی کی فیور کر دی جائے تو کوئی آدمی مجرم جو ہے وہ بچ جائے تو اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ لوگ اس طرح ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات رشوت لے کر ایسا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں بہت سے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ایک حرام خوری بھی آ جاتی ہے اور امانت کے اندر خیانت بھی ہے اور جھوٹی گواہی بھی ہے، تو اس میں بہت سے جرائم جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو غلط میڈیکل بل یہ بھی ایک خیانت ہے۔ صرف غلط سرٹیفکیٹ دینا جو ہے یہی جرم نہیں ہے، بلکہ غلط میڈیکل بل بنانے والا اور بنوانے والا جو ہے یہ بھی جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اپنی آخرت جو ہے وہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی نقصان کا اور خسارے کا سودا ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر یا اپنی کسی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر یا سفارش کی بنیاد پر اگر غلط رپورٹ لکھی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کسی شخص کو غلط طریقے سے سزائے موت ہو جاتی ہے یا کوئی مجرم جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ڈاکٹر جو ہے وہ مجرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو اس طرح کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ عام معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمارے دین نے زندگی کے ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ تو ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، اور اس میں جس پیشے سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو اس کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن و سنت کے واضح احکامات بھی موجود ہیں کہ کہاں کون سا طرز عمل اور کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصعب